الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین مکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت، آپ کا دنیا سے رحلت فرمانا اور آخرت کی طرف اللہ کی ملاقات کی طرف جانا، اور اس سفر آخرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علالت کے دن گزرے، بیماری کے دن گزرے، اور بیماری کے دنوں میں کیا حالات و واقعات پیش آئے، کیا کیفیت گزری، اس پر تھوڑا سا تذکرہ ہوگا۔ ماہ سفر میں سفر کے مہینہ کی 29 تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ سے واپس لوٹے۔ راستہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سر میں درد ہوا، اتنی شدت سے درد تھا کہ آپ نے سر مبارک پر کپڑا باندھا، پٹی باندھی۔ ایک صحابی ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا تو بہت زیادہ گرم تھی، یعنی آپ کا جسم
بخار کی شدت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ گرم جسم ہو چکا تھا۔ میں حیران اور تعجب کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعجب کس بات پر کر رہے ہو؟ نبیوں پر آزمائش اور تکلیف بڑھ کر آتی ہے، جو عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، نبی ہی برداشت کر سکتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی بیماری کی ابتدا کہ سفر کے مہینہ کی 29 تاریخ کو یہ اثرات شروع ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خود ہی کچھ دن نمازیں پڑھاتے رہے۔ پھر ایک وقت بیماری کا ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے آپ نے وضو کی تیاری کرنا چاہی، پانی منگوایا، وضو کیا، وضو فرما کر اٹھنے لگے تو اٹھنے کی طاقت نہ ہوئی، غشی طاری ہو جاتی، بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر غشی ختم ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا مسلمانوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ جواب ملتا ہے یا رسول اللہ آپ کی انتظار ہے، مسلمان سب آپ کی انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پانی منگوایا، وضو فرمایا، پھر کوشش کی جانے کی، پھر ہمت نہ ہوئی، طاقت نہ ہوئی، پھر غشی طاری ہوئی، بے ہوشی طاری ہوئی۔ اگر 3 بار ایسا ہی ہوا، بالآخر ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، سوال کرتے کیا مسلمانوں نے نماز ادا کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے عشاء کی؟ جواب ملتا کہ آپ کے انتظار ہے، مسلمان سب آپ کے منتظر ہیں، نماز ادا نہیں کی گئی۔ بالآخر 3 بار ایسا ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت نرم دل ہیں، آپ کے ساتھ ان کو محبت اور جو عقیدت ہے وہ آپ کی جگہ کو خالی دیکھ کر خود کو وہاں کھڑا نہیں کر سکیں گے، ان کی یہ ہمت اور دل برداشت نہیں کر سکے گا کہ وہ آپ کی جگہ آ کر نماز پڑھائیں، آپ نہ ہو اپنے مصلی مبارک پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ عائشہ ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی رہی یا رسول اللہ، میرے باپ نرم دل ہے، آپ عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ دیں، حکم فرما دیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار غصے میں آ کر ارشاد فرمایا عائشہ میں کہتا ہوں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں، آپ آگے سے بنی اسرائیل کی طرح سوال و جواب کرتی ہیں۔ بالآخر
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پہلی بار پڑھائی۔ تو یہ مغرب تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود نمازیں پڑھائیں۔ اب عشاء سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھانا شروع کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یعنی دنیا میں رہتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی مبارک پر 17 نمازیں پڑھائیں۔ 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کیفیت حالت یہ تھی، شدت کا بخار تھا، کپڑا مبارک گیلا کر کے پیشانی مبارک پر رکھا جاتا، اتنا گرم جسم کے فوراً وہ کپڑا خشک ہو جاتا، بار بار اسے گیلا کر کے رکھا جاتا تو وہ خشک ہو جاتا جلدی ہی۔ یہ کیفیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیماری کے دنوں میں۔ ایک یہ بھی واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر بیماری جب بڑھتی گئی، اتنی بھی طاقت نہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اوپر کو اٹھا سکیں، مسجد تک جانے کی تو ہمت رہی نہیں۔ انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ لو کاغذ قلم لے آؤ، کاغذ دوات لے آؤ، قلم دوات لے آؤ، میں لکھ لیتا ہوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب اس میں جو صحابہ موجود تھے ان میں آپس میں رائے کا اختلاف ہوا۔ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور اور بہت بیماری کی حالت میں ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیں، کاغذ دوات نہ لے آئے، آپ کو اٹھنے میں تنگی ہوگی، ہاتھ اوپر اٹھا نہیں سکتے، لکھنے میں تنگی ہوگی، تو آپ کو تکلیف نہ دی جائے۔ ہمدردی اور محبت میں یہ کہہ رہے تھے۔ کچھ صحابہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ اہم بات لکھ کر دیں گے لہٰذا لے آنا چاہیے۔ اسی دوران آوازیں جب اوپر ہونے لگی تو ایک صحابی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیا کہ آقا ہم لے آئے، کاغذ دوات لے آئے؟ پھر آپ نے فرمایا نہیں، آپ رہنے دو، چھوڑو اس معاملے کو، اب چھوڑ دو، شور بند کرو، مجھے اب زیادہ پریشان نہ کرو۔ جو صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ کاغذ دوات نہیں دینی چاہیے، ان کا یہ ذہن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو۔ باقی رہی کہ آپ کیا لکھ کر دیں گے، آپ کیا کہنے والے ہیں، کیا لکھنے والے ہیں۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو اس لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں تکلیف نہ دی جائے۔ تو یہاں پر کوئی اعتراض نہ کیا جائے کہ نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، صحابہ کرام نے مزاج کی رعایت رکھی ہے، محبت اور آپ کی طبیعت کا لحاظ رکھا ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ اہم بات ہوتی جس کے بغیر گزارا نہیں تھا، لکھوانا ضروری تھی، تو جب دوسری بار پوچھا گیا آپ ارشاد فرما دیتے کہ ہاں لے آؤ، میں لکھ کر دیتا ہوں۔ آپ یہ کبھی نہ ارشاد فرماتے اب رہنے دو، اب مجھے پریشان نہ کرو، آپ ایسا ارشاد نہ فرماتے۔ تو اس لیے یہ کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا۔ کوئی ایک طبقہ صحابہ کرام کی دشمنی میں آ کر کوئی یہ الزام لگاتا ہے کہ جناب اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا، کاغذ دوات نہیں لانے دی، چونکہ اس معاملہ میں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھ کر دینے والے تھے کہ میرے بعد وہ طبقہ کہتا ہے کہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھ کر دیتے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ کوئی اعتراض، یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ اہم معاملہ ہوتا، ضروری ہوتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ فرماتے، روکتے نہیں۔ اگر اعتراض آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مخالفت کی ہے، بات مانی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا نہیں کیا، تو پھر یہی اعتراض، یہی سوال بنتا ہے کہ اس محفل میں اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مخالفت کی ہے، نہیں لانے دی، تو شیر خدا موجود تھے تو پھر وہ کیوں نہ لائے؟ اس لیے وہ بھی جب خاموش رہے، وہ بھی نہ لائے، تو وہ بھی معاملے کو سمجھ گئے کہ کس لیے منع کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن، علالت کے دن ہے، ان میں کافی سارے واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر معلوم ہوئی، ظہر کی نماز کا وقت تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مجھے سہارا دو۔ سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں مسجد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کرا رکھی تھی، نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کی آواز سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سے پیچھے ہٹ گئے. گویا مصلی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی کھڑا کر دیا اپنے ساتھ. آپ تو بیٹھ گئے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں. گویا اب یہ کیفیت بن گئی, یہ حالت بن گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور پیچھے تکبیریں اور لوگوں تک جو آواز جا رہی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا رہی ہے. مکبر بنے ہوئے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کیفیت کے ساتھ بھی نماز پڑھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ ہی کھڑا کیا, پیچھے نہیں جانے دیا. اور اسی بیماری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ امت کے لیے سبق ہے, امت کے لیے ایک درس ہے کہ خام خواہ معمولی عذروں پر گھر میں نماز نہ پڑھ لیا کرو. آقا کے اللہ کے محبوب پیغمبر لاڈلے رسول دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں, تو ہم امتی پھر کیوں سستی کر رہے ہیں؟ انہی موقعوں پر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی شدت بہت زیادہ تھی. اب تو یہ کیفیت تھی کہ بولنے میں بھی دشواری تھی. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, گھر میں آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. آپ نے اشارہ فرمایا کہ مسواک چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا. صدیقہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں. اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر سے مسواک لیا, خود اپنے منہ سے چبایا اور دھونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے منع فرمایا, دھو نہیں, ایسے دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا منہ سے چبایا ہوا مسواک بغیر دھلے وہ مسواک کیا, استعمال فرمایا. یہ محبت کی دلیل ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کیفیت میں, بیماری کی حالت میں چند آپ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال رکھو, نماز کا خیال رکھو, اور غلاموں کے بارے میں نرم مزاجی اختیار کرو, ان کا احترام کرو. بیماری کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی. محدثین لکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دیا جائے. دوسری نصیحت فرمائی کہ میرے بعد جو باہر سے آنے والے وفود ہوتے ہیں, باہر سے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, جس طرح میرے ہوتے ہوئے ان کا احترام, ان کی مہمان نوازی, ان کی عزت کی جاتی تھی, میرے بعد اسی طرح ان کی عزت اور احترام اور مہمان نوازی کی جائے.
تیسری بات، تیسری نصیحت، خود جو راوی نقل کرنے والے ہیں انہی کو ہی بھول گئی کہ تیسری وصیت کیا تھی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں فرمائی ہیں، غلاموں کے بارے میں وصیتیں فرمائی، صلہ رحمی کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا۔ اس موقع پر آپ نے ایک طویل خطبہ بھی دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرما دیا تھا کہ ایک اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف سے یہ اختیار ملا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی زندگی کو اختیار کر لے، چاہے تو رفیق اعلیٰ کی ملاقات کو پسند کر لے۔ تو پھر فرمایا اس بندہ خدا نے، اللہ کے بندہ نے رفیق اعلیٰ کی ملاقات کو پسند فرمایا ہے۔ یہ الفاظ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ لوگ تعجب کرنے لگے، پوچھنے لگے صدیق اکبر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، کسی شخص کی بات کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ صدیق اکبر نبوت کے مزاج کو سمجھنے والے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بات کر رہے ہیں وہ بندہ آپ ہی ہیں۔ اپنے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو دنیا کی زندگی اختیار کر لوں، مہلت مل جائے گی، دنیا کی زندگی مل جائے گی، چاہیں تو رب تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کر لیں۔ تو میں نے رب تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ بہت سارے واقعات پیش آئے، ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر دوسری بار پھر کان میں کوئی بات کہی جس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگی۔ بعد میں پوچھا گیا کہ یہ کیا بات تھی کہ آپ پہلے ہنسنے لگی پھر رونے لگی؟ تو انہوں نے بتلایا کہ پہلی بات جب آپ نے بات فرمائی تو مجھے یہ کہا کہ اے فاطمہ اب تیرے باپ کا آخری وقت ہے، اب تیرا باپ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ تو یہ میں بات سن کر رونے لگی۔ پھر دوسری بات میرے کان میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے بعد میرے خاندان میں سے تو ہی پہلی وہ عورت ہوگی جو مجھ سے پہلے تو ملاقات کرے گی، یعنی تیری وفات میرے بعد جلدی ہی ہو جائے گی، تو مجھ سے جلد ہی ملاقات کر لے گی۔ یہ بات سن کر کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد ملاقات کر لوں گی، ملاقات ہو جائے گی، پھر میں ہنسنے لگی۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز دیا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہ بہت سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دنوں میں پیش آئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اس میں واقعات، بہت ساری نصیحتیں ان دنوں میں موجود ہیں۔ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل علم ہونا، آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے احوال، ہر طرز، ہر عمل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ محبت کا تقاضا ہے آپ کی پوری سیرت کا، آپ کی پورے زندگی کا معلومات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔